صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے آگے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں یا نفس کوئی خواہشات کرے تو اپنے آپ کو روکنا، یہ صبر ہے۔ صبر سارے کا سارا اندر کا معاملہ ہے، جو اپنے آپ کو روکنے پہ قادر ہو گیا وہ صابر ہے، اپنے آپ کو روک لے۔ سب سے زیادہ ہمیں نقصان ہماری اپنی خواہشات دیتی ہیں، ہمارا اپنے اوپر ہی قابو نہیں۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا نا پہلوان کون ہے، تو یا رسول اللہ جو میدان میں اترے اور اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، تو حضور نے فرمایا نہیں، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے وہ پہلوان ہے، جو تحمل کا مظاہرہ کر جائے وہ پہلوان ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھنا، آپ کو کنٹرول حاصل ہو اپنی خواہشات پر بھی، اپنے جذبات پر بھی، اپنے معاملات پر بھی، آپ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی صوفیاء سبق دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ ایک صبر کرو، دوسرا بندگی کرو، مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ جو تمہاری مدد تمہاری عبادت کرے گی نا، جو مصلی تمہاری مدد کرے گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مصلی پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ کافر ساری رات صفیں سیدھی کراتے رہتے تھے اور رسول پاک ساری رات مصلی بچھا کے نفل ادا فرماتے رہتے تھے۔ نماز سے مدد چاہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، کام دونوں مشکل ہے، لیکن ڈرنے والوں پر مشکل نہیں۔ جو رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہے۔ اب مجھے اجازت ہونی چاہیے نا، یہ کہہ لینا چاہیے نا کہ کوئی شخص کہے میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں اسے کہوں کہ تو رب سے ڈرتا ہی نہیں، اصل میں تو ڈرتا ہی نہیں۔ اگر تو ڈرے تو لفظ ہی نہ ادا کرے، اللہ نے بلایا اور تو آیا ہی نہیں۔ فرمایا یہ وزن ضرور ہے ان دو چیزوں کا، لیکن ڈرنے والوں پر، یہ ڈرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جس بندے کو یقین ہونا میں نے رب سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اس کے لیے نہ نماز مشکل ہے نہ صبر مشکل ہے، اس کے لیے دونوں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ شوق ہو تیرے اندر رب سے ملاقات کا، تجھے شوق ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے نا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جس کے دل میں شوق ہی نہیں رب سے ملنے کا، تو جو اللہ کی ملاقات پہ یقین رکھتا ہے نا، وہ پھر نماز اور صبر کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو ان تین چار چیزوں پر خوب توجہ کریں، خوب توجہ کریں۔ صبر اور نماز خاص چیز ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے لوگ ہی عابد زاہد ہوتے۔ یہ تو آزمائش آتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عابد زاہد کون ہے۔ آزمائشیں نہ ہوتی تو سارے ہی عابد زاہد ہوتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، قرآن مجید نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کی تعریف کی اور ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق ہمیں عطا فرمائے ہیں نا، وہ کوئی عام سادے سے یا ایسے رویے نہیں ہیں جو کوئی بھی مصلح کسی کو بتا لے
بلکہ کائنات میں جو سب سے اچھی عادات اور سب سے اچھے اخلاق تھے وہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمائے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں. یعنی ساری دنیا جمع ہو کے بھی دوبارہ اتنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ دلانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جو اخلاق مدینے والے محبوب نے ہمیں عطا فرمائے. یہ حد ہے، اس سے مزید آگے کوئی بڑھ سکتا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتی تھی کان خلقہ القرآن، کہ وہ سارے اخلاق جن کو قرآن بیان کرتا ہے نا وہ سارے حضور نے کر کے دکھائے، وہ سرکار نے ہمیں کر کے دکھائے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق اعلیٰ حضرت نے خلق کا ترجمہ خو کیا ہے، یعنی عادت. اچھے اخلاق بنیادی طور پہ اچھی عادات کو کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شاید میٹھا بولنے کا نام، یہ بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے لیکن ایک حصہ ہے. میٹھا بولنا کل اخلاق نہیں. میٹھا تو آپ کو پتہ ہے لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے ان کی بڑی بڑی تگڑی تنخواہیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی. تو ان میں سے جو آدمی 2 لاکھ روپیہ مہینہ لیتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ 15,000 کی ٹکٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی تلخی کرے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ تم نے تلخ نہیں بولنا، یہ ٹریننگ ہوتی ہے. بلکہ چلیں اس سے زیادہ کھول کے بات عرض کرتا ہوں، آپ یہ اپنے شہر میں کسی کپڑے والی دکان پہ چلے جائیں تو سیل مین سے کہیں کہ ایک سوٹ دکھائیں تو وہ آپ کو دکھائے گا. نہیں یہ نہیں مجھے پسند تو وہ دوسرا تھان کھول لے گا. یہ بھی نہیں پسند تو وہ سارے کھول کے لے آئے گا. آپ آنے لگیں گے تو کہے گا انکل ذرا ٹھہریے میں نے کچھ پیچھے بھی رکھے ہوئے، وہ بھی کھول کے لائے گا. پھر بھی آپ نے کہہ دیا کہ نہیں تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں یار، تو نے میرا وقت ضائع کیا، تو پھر بھی بد اخلاقی نہیں کرتا وہ، بلکہ آپ سے کہتا ہے اگلے ہفتے آئیے گا نیا مال بھی آنا ہے. لیکن جب آپ نیچے اترے سیڑھیوں سے تو اس نے پیچھے سے کہا کہ ایک جوڑا اس نے لینا ہوتا ہے اور نخرہ دیکھو کتنا ہے. تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ یہ بندہ اخلاق والا ہے؟ یہ اخلاق، اس نے تو غیبت کی، اس نے ظلم کیا اپنی جان پہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط میٹھا بولو، یعنی آپ میٹھے بولتے جائیں باقی جو مرضی کرتے جائیں. اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. اخلاق میٹھا بولنے کو نہیں کہتے، اخلاق تو سچ بولنے کو کہتے ہیں. سچ بولنا اور اس سچائی میں پھر مٹھاس پیدا کرنا، پھر اس کا نام حسن اخلاق ہے. سچ بولنے کا نام اخلاق ہے، خودداری کا نام اخلاق ہے، عزت نفس کا نام اخلاق ہے. عزیز دوستو، دیانتداری کا نام اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں بلند اخلاق سکھائے، بلند اخلاق. آج جن چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز ہے خودداری، عزت نفس. یہ دولت بے بہا ہے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ان میں شامل تھے. ہم جب حاضر، یہ سیاستہ کی روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو ہم نے اس کی حضور ہم تو پہلے بیعت کر چکے ہیں، بیعت اسلام تو ہو چکی. حضور نے دوبارہ فرمایا بیعت کرو. ایک صحابی نے پھر عرض کی حضور بیعت کر چکے ہیں. تو حضور نے فرمایا دوبارہ بیعت کرو، اور اس بات پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے. کسی دنیا دار کے سامنے، ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، اللہ والوں کی مدد تو عین اللہ کی مدد ہوتی ہے، دنیا داروں سے مانگنا. اور ایک ہے دین کے لیے کسی کو توجہ دلانا، اس کا بھی معنی اور ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے مانگنا، لالچ کرنا، لوگوں کی جیبوں کو دیکھنا. ہمارے نوجوان سارے تلاش کرتے پھرتے ہیں، وہ میری لندن والی پھوپھی مہربان ہو جائے تو میرا کام بن جائے گا، کبھی میرا امریکہ والا ماموں مجھے لے جائے تو میں بچ گیا. سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. سہارے کمزور لوگ ڈھونڈتے، کمزور لوگ سہارے ڈھونڈتے ہیں.
اسلام تو وہ والا اخلاق سکھاتا ہے کہ سہارے ڈھونڈو نہ بلکہ کسی کا سہارا بن جاؤ، سہارا بنو کسی کا۔ حضور نے باقاعدہ بیعت لی، فرمایا بیعت کرو میرے ہاتھ پر کہ تم کسی کے آگے سوال۔ تو حضرت حکیم بن حزام کا اپنا یہ حال تھا کہ بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چلتے تھے تو کمر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دفعہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ سے درہ گر گیا زمین پہ، آپ کا خادم قریب کھڑا تھا، بڑی مشکل سے گھوڑے سے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو تکلیف ہوئی، 2-3 دفعہ کوشش کر کے بیٹھ گئے تو خادم کہنے لگا حضور مجھے حکم دے دیتے میں پکڑا دیتا۔ فرمانے لگے کیسے تمہیں کہہ دیتا؟ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے کہ زندگی میں کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں۔ یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی۔ غیرت، اقبال نے کہا، اقبال کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت مند بن، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ فرمایا فقیر اگر سرداری والا تاج پہننا چاہتے ہیں نا تو پھر وہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث کے 2 جملے ان کو رٹ کے یاد کر لینا آپ نے۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا، لالچ کرے گا تو ذلیل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور پھر عزت کیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا کر دے گا۔ خوددار بنے۔ قرآن پاک نے نا تعریف کی ہے اصحاب صفہ کی۔ قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، پر کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال، وہ خودداری والے لوگ، عزت نفس والے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ ان کا یہ رویہ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا تو مجھے دے جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا تو آگے کہنے لگا حضرت جی مجھے سمجھ لگ گئی آج کے بعد میں نے کام کوئی نہیں کرنا، اب میں گھر بیٹھوں گا اللہ روزی دے گا۔ آپ فرمانے لگے جی وہ کیا سمجھ لگ گئی ہے؟ کہنے لگا میں نے آج عجیب بات دیکھی ہے، میں جنگل میں گیا ہوا تھا، ایک شیر آیا ہے، اس نے ایک بکرے کا شکار کیا ہے، کچھ اس نے کھایا ہے، پھر اس نے باقی کا اپنے پنجوں میں پکڑا ہے، پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ جو اللہ لومڑی کے لیے بندوبست کر سکتا ہے میرے لیے بھی کرے گا، لہذا اب کام نہیں کرنا۔ تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے سبحان اللہ کیا تیری سوچ ہے، تو نے 2 کردار دیکھے، ایک لومڑی دیکھی ایک شیر دیکھا، او خدا کے بندے تو نے لومڑی بننے کا فیصلہ کیا، شیر بننے کا کیوں نہیں کیا؟ تو شیر بننا، شکار مار، کھا بھی اور کھلا بھی،